اصحاب کہف۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کے ساتھ کتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 300 سال تک غار میں سوئے رہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ 309 سال تک سوئے رہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ان دونوں باتوں کو نہیں مانتے۔ قرآن پاک میں انہیں اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کہا گیا ہے۔ یہ رقیم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کہف جب وفات پا گئے تو وہاں کے لوگوں نے ان کے اوپر مسجد بنا دی۔ مسلمانوں میں سے بعض لوگ اس بات پر دلیل لاتے ہیں کہ اولیاء اللہ اور صالحین کی قبر پر مقبرہ اور مزار بنانا جائز ہے۔ ان باتوں میں سے صحیح بات کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں اصحاب کہف کے پورے قصے کو سمجھنا ہوگا، ورنہ یہ بات ہماری بالکل ہی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قصہ کچھ یوں ہے، سال ہے نیئرلی 250 AD۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو 2 صدیاں گزر چکی تھیں۔ بت پرستی، پیگنزم عام ہو چکی تھی۔ روم میں دقیانوس ڈیشیس بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ کسی کو بھی توحید پر رہنے نہیں دیتا، ہر موحد کو بت پرستی پر مجبور کیا جاتا۔ اگر کوئی اپنا دین بدلنے سے انکار کرتا تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ وہاں کے جو کچے مسلمان ہوتے وہ تو بادشاہ اور اس کے کارندوں کے دباؤ میں آ کر اپنا دین چھوڑ دیتے تھے، لیکن جو سچے اہل ایمان ہوتے وہ کسی صورت میں بادشاہ کے دباؤ میں نہ آتے اور اپنے دین پر قائم رہتے، چپ چاپ ظلم برداشت کرتے، چاہے انہیں قتل ہی کر دیا جاتا۔ جب ظلم حد سے گزر گیا تو وہاں کے جو سچے اہل ایمان تھے انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ سلطنت چونکہ بہت بڑی تھی اس لیے سلطنت ہی سے بھاگنا اس دور میں ممکن نہ تھا، اس لیے اسی ملک کی کسی جگہ جا کر چھپنا پڑتا تھا۔ انہی سچے مسلمانوں میں سے کچھ تھے جنہیں مجبور کیا گیا۔ وہ لوگ راتوں رات وہاں سے بھاگے اور جا کر دور پہاڑوں میں چلے گئے۔ وہاں پر انہیں ایک وسیع غار مل گئی۔